اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قوم عاد کی تباہی و بربادی کے بعد عاد بن اوس کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے ایک طاقتور قوم وجود میں آئی جسے عاد ثانی اور قوم سمود پکارا جانے لگا۔ ہجر میں آباد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے پھیلتے مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ انہوں نے اپنا دارالحکومت ہجر ہی کو رکھا، جو کہ شہر حجاز سے شام جانے والے راستے پر تھا، جسے آج ہم مدائن صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت کی دنیا کی سپر پاور قوم عاد ثانی یعنی قوم سمود انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال ہوتی تھی۔ اللہ نے ان جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی، ایسی قوم کہ جس میں کوئی بیماری نہ تھی، لوگ بڑھاپا نہ دیکھتے تھے، نہ ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے اور نہ ہی ان کی بینائی میں فرق پڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کا ایک بندہ ہمارے آج کے دور کے 100 بندوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا، یعنی ایسی طاقتور قوم نہ پہلے تھی اور نہ ہی بعد میں پیدا کی گئی۔ قوم سمود کی طاقت کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ ایک دفعہ ہم بستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ضرور ہو جاتی تھی۔ یہی وہ خوبی تھی کہ یہ قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود کے نام سے ابھرے اور جلد ہی دنیا میں ایسا اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ ناظرین گرامی، ایسی شاندار قوم نے ایسی کون سی غلطی کی کہ اللہ پاک نے اس قوم کا نام و نشان مٹا کر ان کے گھروں کو آج بھی نشانی کے طور پر محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ لوگ بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر محل بناتے تھے اور عالی شان زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ پاک نے قوم سمود کو بہت کچھ نوازا تھا۔ سرسبز باغات تھے، پانی کی نہریں، پتھریلی زمین میں ہر قسم کے پھل۔ ان کے گھر ایسے تھے کہ دور دراز سے لوگ صرف ان کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ قوم سمود اپنی عالی شان محلات، سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور و تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور ہو گئے۔ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ وہ کچھ ہی عرصے پہلے اپنے ہی قبیلے کی قوم یعنی قوم عاد پر آنے والا عذاب بھلا بیٹھے، تو اللہ پاک نے انہی میں سے ایک نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک اللہ کی تبلیغ شروع کی تو بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے۔ قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ دکھانے کو کہا۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، تم لوگ کس قسم کا معجزہ چاہتے ہو؟ قوم کے سردار کہنے لگے، سامنے جو چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل آئے جو حاملہ ہو اور آتے ساتھ ہی بچے کو جنم دے، وہ ہم سب کے لیے دودھ دے اور وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اونٹنی ہو، اس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی تو ساری قوم کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ سے ایک انتہائی خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی اور آتے ساتھ ہی اس نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے اور اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب نے پیٹ بھر کر پیا، لیکن پھر بھی اس کے تھن بھرے کے بھرے ہی رہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر قوم جیسے ہی لاجواب ہو گئی تو کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، یہ تو سراسر جادو ہے۔ قوم نے اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے اس طرح مخاطب ہوئے، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ ناظرین گرامی، اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن قوم سمود کے ہرے بھرے کھیتوں میں چرتے اور چشمے کا سارا پانی پی جاتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پانی کے دن کو بانٹ دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن قوم سمود کو پانی ملتا تھا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ دیتی اور وہ دودھ اتنا ہوتا کہ سارا دن اور ساری رات ختم ہی نہ ہوتا تھا۔ اللہ پاک اس کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرماتا ہے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا۔
نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن وہ پانی پیتی تو اس دن کسی کو پانی نہ ملتا۔ ویسے بھی قوم کے سرداروں نے اونٹنی کو تو حضرت صالح علیہ السلام کا جادو قرار دے رکھا تھا۔ قوم سمود کی ایک طاقتور سردار کی بیوی صدوق نامی عورت تھی۔ اس کی انتہائی خوبصورت 2 بیٹیاں تھیں جن کی عمر 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں تمہیں اپنی دونوں بیٹیاں انعام میں دوں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد نیک تھی، وہ اس جال میں نہ پھنسے۔ تو پھر اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں اعلان کر دیا کہ جو بھی اس اونٹنی کو قتل کرے میں اس سے اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح کر دوں گی۔ قوم سمود کے 2 بدبخت نوجوان مصدع بن دہر اور کردار بن سالف دونوں نے مل کر اسی رات اس اونٹنی کو ذبح کر دیا جس رات اس عورت نے اعلان کیا تھا۔ روایت ہے کہ کردار نے ذبح کیا اور مصدع نے ذبح پر مدد کی، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اونٹنی کے قتل کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا بھی پروگرام بنایا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ سالے جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ اونٹنی کو صبح جب حضرت صالح علیہ السلام نے ذبح ہوئے دیکھا تو رونے لگے اور قوم سے کہنے لگے اب تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ قوم سمود کے 9 افراد پہاڑی کی اوٹ میں گھاٹ لگا کر بیٹھ کے کہ آج رات ہی حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے، لیکن اللہ پاک نے اسی رات ان پر پتھر برسا دیے کہ جن سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ پوری قوم نے جب صبح ان 9 افراد کی لاشیں دیکھیں تو پھر بھی انہیں عقل نہ آئی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اب تمہارے پاس صرف 3 دن بچے ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت شراب و شباب میں گزار لو، 3 دن کے بعد ایک سخت عذاب تمہارا منتظر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کونچیں اونٹ کے پیچھے پاؤں کا اوپر والا حصہ کاٹ ڈالیں تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، لیکن وہ بے شرم بے حیا قوم ہنس کر حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی اور ان سے کہا کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالے رنگ کی نحوست ہوگی تمہارے چہروں پر، اور پھر چوتھے دن تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تیسرے دن جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو قوم سمود رونے لگی کہ نہ جانے اب کس قسم کا عذاب نازل ہوگا۔ چوتھے دن کی صبح ایک زوردار چیخ آسمان سے نکلی جس سے ساری قوم کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ ان کے دل تو جیسے باہر آنے والے تھے، روحیں جسموں سے نکلنے لگیں اور چند ہی لمحوں میں وہ جہاں جہاں موجود تھے اپنی اپنی جگہ پر اوندے منہ گر گئے اور سسک سسک کر سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے ایک ایسا زلزلہ بھیجا کہ ان سب کے گھر انہی پر گرا دیے گئے۔ قرآن میں اس عذاب کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، یہ تھا دنیا کی طاقتور ترین قوم کا حال کہ جس کو اللہ پاک نے صرف ایک اونٹنی کو ذبح کرنے پر عذاب سے دوچار کیا، اور عذاب بھی ایسا کہ آج جب مدائن صالح کی کھدائی کی جا رہی ہے تو ہر گھر سے جو انہوں نے پہاڑ کاٹ کر بنائے تھے عجیب و غریب ہڈیاں مل رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت صالح علیہ السلام نے 280 برس کی عمر پائی۔ آپ کی قبر مبارک کے بارے میں 2 طرح کی روایات ہیں۔
ایک تو یہ کہ آپ کا مزار مکہ میں ہے، جبکہ دوسری اور مشہور روایت کے مطابق آپ کی قبر مبارک ناسک میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے، اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔